اور دوسری اہم بات قرآن حکیم میں سورۃ الحدید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کیا کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس پہ بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوہے کی کمپوزیشن ہے نا، اس کے لیے ملینز آف سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے، جو اس ارتھ کے اوپر پاسبل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ علیحدہ سے کسی سٹار کے اوپر جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز تھا، شہاب ثاقب کی فارم میں، میٹرائڈز کی فارم میں زمین کی سرفیس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی، یعنی ملینز آف ایئرز پہلے، اور وہ جو ہے نا راکس پھر یعنی زمین کے اندر دھنس گئی، اور لوہا جو ہے وہ اس زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی ادر پلانٹ سے یا سٹار سے اس کے اوپر آیا. اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے، آج الفاظ بھی آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ لوہا اتارا ہے، لوہا پیدا نہیں کیا. پیدا تو کیا ہوا ہے اس نے، کریشن ایکس نے ہیلو کی ہوئی ہے عدم ماں سے وجود. لیکن یہ جو سائنٹیفک فیکٹ ہے وہ بھی اس دور کے اندر ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کو باتیں نہیں پتہ تھی. میں بزرگوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ بزرگوں کو ہوا نہ بنائیں. بزرگوں پہ کئی ایک ٹروتھ ایسے ریویل نہیں ہوئے تھے جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیے ہیں. ہمیں یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ دور ہونے کا ایک ایڈوانٹیج بھی دے دیا کہ ہمیں اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے قرآن حکیم کی حقانیت کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ. تو اب بزرگوں کا نام لے کے نہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے. دو اعتبار سے، ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے بنانے والے میں کمال ہے. آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. اچھا منظر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے. یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کیا. تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے. تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز اس کائنات کی. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی ہے. اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی تھی. اچھا، یہ جو معجزات ہیں نا، یہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا تو ان کی موجودگی میں ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ نبی کے جو اصحاب ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط لیول کا ہو جائے، کیونکہ باقی امت تک تو پیغام ان اصحاب نے پہنچانا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ایمان کو ایک پیک تک پہنچایا جاتا ہے. سر یہی وجہ نا، آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف انقلاب آیا عرب کی سرزمین میں. آپ کی وفات کے بعد جب کہ اکثر قبائل عرب کے مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہو چکے تھے اور قانوناً صحابی تھے وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے، اور خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایسی صورتحال میں کسی کو نظر آتا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، لیکن صحابہ کا پیشن تھا کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، صدیوں کی رومن امپائر، اور قیامت تک دوبارہ کوئی کیسر نہیں ہوگا. ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، یعنی پرشین امپائر بھی ختم. تو سر دیکھیں ود ان 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر گر گئی. رومن امپائر کے اوپر فیصلہ کن جنگ ہوئی یرموک میں، اور اس کے بعد قادسیہ میں کسرا کے خلاف جنگ ہوئی. پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو بچی کھچی رہی وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارا انقلاب عالمی سطح کے اوپر آیا. یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ.